السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 97 اور سورۃ نساء کی آیات ہیں 114 سے لے کر 121 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشورے میں کوئی خیر نہیں۔ نجوہ یعنی خفیہ مشورے، کانا پھوسی کرنا، تو اکثر لکھا ہے اکثر۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ مشورے مفید ہیں، کچھ مشورے اور کچھ خفیہ سرگوشیاں، تو ان کے جو مشورے ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اب استثناء کر دیا، خیر نہیں جن مشوروں میں، اس کا استثناء کہ ہاں مگر ایسا مشورہ، ایسی خفیہ باتیں جو خیرات کے تعلق سے ہوں، صدقہ یا نیک بات، معروف یا لوگوں میں صلح کرانے کی ہو، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یعنی جو استثناء ہوا ہے اور مقصد اللہ کی رضامندی، تو ہم اسے ضرور کیا بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ نجوہ، خفیہ سرگوشی، بری بھی ہے بہتر بھی ہے۔ بہتر ہے ان کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اور بری ہے نقصان دہ کاموں میں۔ آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اب مزید یہ لوگ جو خفیہ مشورے کرتے ہیں تو ان کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، سنیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایسے مشورے جس میں خیر نہیں، جو کوئی خلاف کرے رسول کے یا مخالفت کرے، یشاقق رسول کی، بعد اس کے کہ وہ کھل کر آئی ان کے پاس ہدایت تو کھل کر آئی ہے اور وہ سمجھتے تھے، اور وہ پیروی کرتا ہے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ، تو ہم اسے نولہ ما تولا، ہم پھیر دیں گے جس کی طرف وہ پھر رہا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ اس نے مخالفت کی، پھر گیا، تو ہم اسے وہی توفیق دیں گے۔ اور کیوں توفیق دیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ دین کی بات چپکایا نہیں جاتا، توحید کو ان پر حجت قائم ہوگی تو اسی طرف پھیر دیں گے، اور پھر کیا، نسلہی، جھونک دیں گے جہنم میں، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ تو ان کے تعلق سے ہوا جن کے سرگوشیوں میں خیر نہیں، بھلائی نہیں، ان کی حالت ہو گئی۔ اب انسان جب شرک کرتا ہے تو شرک کی قباحت کیا ہے، سنیے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اللہ، کہ اللہ تعالی معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا قطعاً اسے معاف نہیں کریں گے، البتہ اس کے علاوہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کریں گے، لِمَن يَشَاءُ، جی یہ مشیت ہے جسے چاہے۔ اور سنیے، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو بہت دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے وہ۔ اب دور کی گمراہی سے مراد کیا؟ اصلاح ناممکن، دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو یہاں پر نوٹ کر لیں کہ
اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، الا کہ اسے توفیق دے، توبہ کرے اور شرک کو ترک کر دے اور توحید پرست ہو جائے ایک چیز۔ لیکن اگر کوئی دوسرے گناہ کر کے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا محرک کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ انسان کی غلطی، خطا، بشریت کے تقاضے سے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو جان بوجھ کرتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ تو عشاق کے رسول میں آیا، تو اسے نوٹ کر لیں۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، کہ یہ لوگ، اچھا ان نافیہ اور پھر اللہ استثناء، مطلب ہے کہ یہ اللہ کے سوا چھوڑ کر جن کے وہ پکارتے ہیں، جن کی پرست کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ اناثا، فیمیل، جیسے کہ فرشتوں کی مورتیاں بناتے تھے۔ آج کل بھی مورتیاں آپ کو اکثر نظر آئیں گی فیمیل کے نام سے۔ تو یہ اصل میں سرکش شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، یعنی کسی بت کی شکل بنائی جائے۔ یہ کوئی ضرور نہیں کہ اناث تھا، لیکن اکثر ابتدا اور آغاز جو ہوا ہے وہ اناث تھا، فیمیل، عورتوں کے فوٹو۔ تو اصل میں یہ شیطان کے کہنے پر، اس لیے یہ پرستش کس کی؟ سرکش شیطان کی، مریدہ، مردود سے۔ لعنہ اللہ، اب دیکھیے لعنت کا ذکر ہے اس لیے ہاں وقف کریں، اور پھر جو شیطان کہتا ہے اس کا ذکر ہے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اس پر اللہ نے لعنت کی، کس پر؟ شیطان مرید، یعنی رحمت سے محروم کیا۔ شیطان نے کیا کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر شدہ اپناؤں گا۔ اب وہ کوشش کرتا ہے تو اس کی وضاحت ہے آگے، کیا حصہ؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ دیکھیے شیطان جو کہہ رہا ہے نا کہ میں ایک مقرر شدہ اپنا حصہ ہتھیاؤں گا، حاصل کروں گا، تو کہہ رہا ہے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں آرزویں دلاؤں گا۔ دیکھیے بڑی بڑی لمبی لمبی آرزویں کرتے ہیں، اور حکم دوں گا تو وہ کان کاٹیں گے چوپایوں کے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، چونکہ اس وقت جو ان کے جو چھوڑے ہوئے تھے جانور چھوڑے جاتے تھے تو وہ کان کاٹ دیتے تھے تاکہ اس سے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مطلب اس علامت تھی، نشانی تھی، اور سوراخ بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ اور میں حکم دوں گا تو تبدیل کریں گے اللہ کی تخلیق میں، یہ ہے تبدیل۔ اب ظاہر ہے کہ جانور کے کان کاٹنا اور بھی کچھ کرتے تھے، یہ تبدیلی بھی کرتے تھے، مگر اس کے علاوہ اور بھی کچھ کرتے تھے، جیسے کہ مردوں کو عورت کے جیسا لباس، اور آج کل ہوتا ہے سرجری سے کوئی شخص اپنا چہرہ عورتوں جیسا کرے، یہ آج کل کام جاری ہیں، اس وقت بھی تھے، وہ اس کی نوعیت جدا تھی، یہ سب شیطانی کام ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنائے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ تو خسیرہ خسرانہ، خسیرہ خسرانہ، یعنی ڈبل آیا ہے لفظ، وہ تو بالکل خسارہ اور کھلی ہوئی نقصان دہ بات ہے یہ، فقط اور وہ نقصان میں چلا گیا۔ اور خسارہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ کیسے تلافی ممکن ہوگی؟ قیامت کے دن۔ جی اب جیسے دیکھیے ایک انسان نے کچھ اپنا مال لگا دیا 1 لاکھ کا، تو نفع کی امید تھی 1.5 لاکھ کی،
تو اسے نفع ہوا 100، مطلب ہے کہ 1.5 لاکھ کمایا اس 1 لاکھ پہ، 1 لاکھ پر، مگر ایک روز ایسا ہوا کہ 1,10,000 کمائے، تو اسے خسارہ نہیں کہتے، نفع کم ہوا، مگر 1 لاکھ ہی ڈوب گئے، اسے کہتے ہیں خسارہ۔ اب اس کی تلافی ہوگی؟ تو جو شرک کرتا ہے، شیطان کی پیروی ہوتا ہے تو وہ خسران مبینہ۔ اللہ اللہ، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خسارہ کسے کہتے ہیں۔ اب ہمارے مسلم بھائی یہی کام کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے انہوں نے اپنے معبود بنائے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ بالکل صریح نقصان میں ڈوبے گا، خسران مبینہ۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وعدے دکھاتا ہے اور وہی شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، آرزویں دلاتا ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا وعدہ اور یہ جو شیطان کرتا ہے فریب کاریاں ہیں اور کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اولئک اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ان کا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم سے اب وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ محیص سے محیصہ۔ تو آج اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔